الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ولن یذیک رسول اللہ جاہ ذا الکریم تجلی باسم منتقم۔ محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ درود و سلام بسعد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17واں سالانہ فہم دین کورس، جس کے پہلے سبق میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، یہ رب ذوالجلال کا فضل ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہے کہ 16 سال کا مسلسل عرصہ یہ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد یہ درس مختلف موضوعات پہ مختلف عنوانات پہ ہوتا ہے۔ آج پہلا سبق ہے تو آج کا عنوان ہے فہم دین فوز مبین۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے سبق کے سٹارٹ میں کچھ دعائیہ کلمات ہیں، آپ حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ یا فتاح افتح لنا ابواب العلم والحکمہ۔ آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ موضوع کا نام اور اس کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے، پھر میں اس کے بارے میں گزارشات عرض کروں گا۔ فہم دین فوز مبین۔ فہم دین کا مطلب ہے دین کو سمجھنا، دین کو جاننا، اور آگے ہے فوز مبین، فوز کامیابی، مبین واضح۔ مطلب یہ بنے گا موضوع کا خلاصہ کہ دین کا سمجھنا ہی واضح کامیابی ہے، دین کا سمجھنا ہی اصل میں کامیابی ہے، اور دین کا سمجھنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کا کون سا بندہ ہے جو کامیابی کے پیچھے نہیں جاتا؟ ہر ایک کی خواہش ہے کامیاب زندگی گزارنا۔ تو اس سلسلے میں مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف رہنمائی کی، لیکن ایک رہنمائی اللہ کے قرآن نے بھی کی۔ دوسرے لوگوں کی رہنمائی میں شک ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے بتائے گئے راہوں پہ چلنے سے انجام میں، نتیجے میں اور آخر میں کامیابی حاصل نہ ہو، لیکن جو راہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ پڑھ کر بیان کر دیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سب کچھ کیا جائے اور کامیابی نہ ملے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے کامیابی کے گر اور کامیابی کی اصلیت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار ارشاد فرمائے۔
قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ مومنون کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المومنون۔ قد کا معنی ہے پکی بات ہے۔ اب رب جس بات کو بیان کرتے ہوئے خود فرمائے کہ یہ پکی بات ہے، نہ بھی فرماتا تو پھر بھی پکی بات تھی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح، پکی بات ہے کہ کامیاب ہیں وہ لوگ المومنون جو مسلمان ہیں۔ پکی بات ہے کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ کریم جل شانہ نے کامیاب فرمایا۔ اب مسلمانی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ مسلمانی کے جتنے بھی اصول اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال جل شانہ نے بیان کیے، سب کا تعلق فہم دین کے ساتھ ہے۔ اس عنوان کو لینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کامیابی کے جو گر بھی قرآن و حدیث کے اندر ذکر کیے گئے، وہ سارے کے سارے اگر ان کو حاصل کرنا چاہیے تو اس کا پہلا سٹیپ ہے دین کو سمجھنا۔ جس وقت انسان دین کو سمجھ لے گا اس وقت وہ کامیابی کے سارے گر اس کو اپنا بھی سکتا ہے، اس پہ عمل بھی کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھیے اسی پارہ کے اندر یہی سورہ مومنون، اس پہلی آیت کے بعد اگلی آیات میں اللہ کریم نے وہ سارے گر بیان کیے، طریقہ کار بیان کیے کہ مومن کون ہے جو کامیاب ہے۔ تو آگے اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا جو کامیاب مومن ہیں وہ وہی ہیں جو اپنی نماز کو عاجزی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کے اندر خشوع رکھتے ہیں، نماز کے اندر عاجزی۔ نماز نام بھی عاجزی کا ہے، لیکن ایک ہے ظاہری عاجزی، یہ رکوع کر لیا ہم نے، سجدہ کر لیا ہم نے، یہ عاجزی ہی ہے۔ یہ سر اگر دنیا کا کوئی بندہ ہمیں صرف اتنا کہہ دے کہ اپنی نظریں جھکا لو، تو لوگ اکڑ میں فقط نظر جھکانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ہم پورے کا پورا سر اس کی ذات کی خاطر رکوع کے اندر کتنا جھکا دیتے ہیں، اور پھر سجدے میں گئے تو اس کی ذات کی خاطر یہ سارے کا سارا سر زمین پہ رکھ دیا۔ عاجزی تو ہے، یہ ظاہر کی عاجزی ہے، اور خشوع کہتے ہیں باطن کی عاجزی کو۔ باطن کی عاجزی سے مراد یہ ہے کہ فقط سر نہ جھک رہا ہو، اس کا اندر سے دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ یہ سر قابل بھی اسی کے ہے کہ اس کے دربار میں جھکایا جائے۔ تو کامیابی کا یہ پہلا گر بتائے گا کون؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کے اندر کس طریقے سے عاجزی حاصل کی جاتی ہے؟ فہم دین سے ہی حاصل ہوگا۔ دین کی سمجھ ہوگی تو انسان اپنی نماز کو درست کرے گا۔ تو جو آیت کریمہ کے اندر پہلی چیز بیان کی گئی اس کا تعلق فہم دین کے ساتھ ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے والذین ھم عن اللغو معرضون۔ فرمایا کامیاب مومن وہ ہیں جو فضول چیزوں سے اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، فضول چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ فضول اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو، وہ فضول ہے۔ اب اس کی تفصیل اس موضوع کے حوالے سے تو نہیں، لیکن آپ خود سمجھ لیجئے، جو بھی انسان کچھ کر رہا ہو، جو عمل بھی کر رہا ہو، اگر اس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے، وہ لغو ہے، فضول کام ہے۔ اور شریعت جو ہے فضول کاموں سے انسان کو بچنے کا حکم دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے مسلمان ہونے کا حسن بھی اسی میں ہے کہ وہ فضول کاموں کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اسلام کا حسن کس میں ہے اور مسلمان کا حسن کس میں ہے کہ وہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے گا۔ کامیاب مومن کی نشانی اللہ نے جو قرآن کریم میں بیان کی وہ یہی ہے کہ فضول کاموں سے اپنے آپ کو ہٹا لے گا۔ اب یہ فضول کام کون بتائے گا؟ کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ چلو دنیا کا فائدہ ہم اپنی عقل سے پہچان لیں گے، آخرت کا فائدہ یا نقصان یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اس کامیابی کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ فہم دین کے ساتھ، دین کو سمجھنے کے ساتھ۔
اگر دین کی سمجھ ہوگی، دین کی پہچان ہوگی، دین کا پتہ ہوگا، تو پھر انسان کو پتہ ہوگا کہ میں نے کس کام کو کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، کس عمل کا مجھے آخرت میں فائدہ ہے اور کس عمل کا آخرت میں فائدہ نہیں۔ اگلی آیت کریمہ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کامیاب مومن کون ہیں؟ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ اپنے بدن کی بھی ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ وہ سال کے بعد جس کے پاس نصاب ہو اس میں سے 40واں حصہ یہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 30 دن ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو دن کے وقت روک لیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ انسان کے جسم کے ہر چیز کی زکوٰۃ اللہ کریم جل شانہ نے اس کے ذمہ لازم فرمائی۔ تو یہ فرمایا کہ کامیابی کا گر یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ کو بھی ادا کرے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی یہ کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کا تعلق بھی فہم دین کے ساتھ ہے۔ دین سمجھ آئے گا تو تب وہ ادائیگی ہوگی۔ اگلی آیت کریمہ اللہ کریم ارشاد فرماتے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرم کی جگہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کو غلط استعمال نہیں کرتے۔ ہاں جو رشتے جہاں پر اللہ کریم نے وہ تعلقات حلال قرار دیے وہ بیوی کی شکل میں ہو یا لونڈی کی شکل میں ہو، فرمایا وہ اس کے علاوہ باقی تمام تر معاملات سے اپنی شرم گاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، وہ بھی کامیاب ہیں۔ اب جن جن رشتوں کو شریعت نے دیکھنا حرام ٹھہرایا، جن سے بولنا حرام ٹھہرایا، جن کے سامنے جانا حرام ٹھہرایا، جن سے نظریں ملانا حرام ٹھہرایا، یہ کون بتائے گا؟ اور کس طریقے سے انسان اپنے آپ کی حفاظت کرے گا، اس چیز کا تعلق بھی فہم دین کے ساتھ، کہ دین متین کی سمجھ آئے گی تب جو ہے یہ سب کچھ انسان سمجھے گا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس پہ عمل کرے گا وہ تو کامیاب، اور جو اس سے ہٹ کر چلے گا فرمایا وہ بدماشی کر رہا ہے، وہ حد سے بڑھ رہا ہے، وہ تجاوز کر رہا ہے اللہ کے احکام کے اندر، اللہ کے دیے ہوئے قانون کے اندر وہ رد و بدل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ عادون حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اگلی چیز کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی امانت اور اپنے وعدے کی حفاظت کرتا ہے۔ امانت میں خیانت نہیں اور وعدے میں وعدہ خلافی نہیں۔ امانت کی خیانت سے بچنا یہ بھی فہم دین سے، اور وعدے کی وعدہ خلافی سے بچنا اس کا تعلق بھی فہم دین کے ساتھ ہے۔ اور اس نہیں آیات کریمہ میں جہاں پہ شروع میں کامیاب مومن کی نشانی آئی کہ وہ اپنی نماز میں عاجزی کو برقرار رکھتا ہے، پھر اللہ کریم نے دوبارہ ارشاد فرما دیا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، فرمایا کامیاب وہ ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھ لینا، ایک ہے نماز کو بچا لینا۔ پڑھ لینا یہ خالی کامیابی نہیں، اپنی پڑھی ہوئی کو بچانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ پڑھنے کو پڑھ لیا یہ اتنا مشکل نہیں، اس کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ کچھ جرم ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں، کچھ خامیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے پڑھی ہوئی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، کیے ہوئے حج برباد ہو جاتے ہیں، کئی عمرے کروڑوں کی زکاتیں، یہ سارا کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کا پتہ چلانا بھی لازمی ضروری ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، اپنی نماز کو بچا لیا، یا تو قضا ہونے سے بچا لیا یا پڑھنے کے بعد ضائع ہونے سے بچا لیا، کہ پڑھ تو لی اور پڑھنے کے بعد اس کو بچانا کیسے ہے، شر شیطان سے اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، یہ کون بتائے گا بھلا؟ علم دین بتائے گا۔ جتنی چیزیں اس آیت کریمہ میں بیان کی آخر پہ اللہ کریم ارشاد فرماتے اولئک هم الوارثون وارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کو ہم جنت کا وارث بنا دیتے ہیں، جن کو ہم جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اب اس لفظ کے اندر اصل کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے
کہ جس شخص کی پراپرٹی تھوڑی سی ہو، دیگر رشتہ داروں کی بنسبت امیر ہو، اس کی وراثت پانے کے لیے اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار بہت خواہاں ہوتے ہیں، ان کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ یہ وراثت ہمیں نصیب ہو، اور وہ لوگ اس وراثت کی خاطر پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ بابا مالدار ہو، اولاد اس کی خدمت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے گی، اور ہر بچے کی یہ خواہش ہوگی کہ اس بابے کو میں اپنے پاس رکھوں تاکہ کل مرنے کے بعد اس کی وراثت میں لے جاؤں۔ وہاں پہ بانجے بھتیجے بھی خدمت کے لیے آ جائیں گے، اور جہاں پہ دولت نہیں، وہاں پہ وراثت نہیں ملنی، تو پھر اس کی خدمت سے سگے بیٹے بھی پیچھے منہ موڑ لیں گے۔ لیکن اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ فرمایا یہ دنیا کی وراثتیں جتنی بھی ہیں یہ مٹ جانے والی ہیں، اصل چیز ہے جنت الفردوس، اور ان لوگوں کو جن کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے جنت کا وارث بنایا۔ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، ان کو وراثت میں ملے گی جنت۔ وراثت سے مراد کہ موت کے بعد ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور جس شخص کو موت کے بعد جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے وہی شخص دراصل کامیاب ہے، وہی شخص دراصل کامیاب ہے۔ اور اصل کامیابی اسی چیز کو کہا جائے گا کہ جس شخص کو بعد از موت بھی جنت نصیب ہو گئی، اور اس ساری جنت کے حصول کے جتنے ذریعے، جتنے طریقے اللہ کریم نے ارشاد فرمائے، ان سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دین کے سمجھنے کے ساتھ۔ یہ دین کا سمجھنا خالی مسجد کے مولویوں کا کام نہیں، جس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے فقط اس کی ذمہ داری نہیں۔ شریعت مطہرہ کا سبق جس نے ریڑھی لگانی ہے اس کے لیے بھی لازمی اور ضروری ہے کہ انسان ایک پاؤ کا سودا بھی دے رہا ہے تو اس کے اندر انسان کو اس بات کا پتہ ہو، مسلمان کو، کہ یہ عمل آیا جائز ہے یا نہیں۔ عموماً معاشرے کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو جٹ ہوتے ہیں وہ لا علم ہوتے ہیں، نہ، ان کا لا علم ہو کے اپنی کاشتکاری کرنا پھر یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ان کو اپنے کاشتکاری کے معاملات میں بھی شریعت کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جس معاملے میں شریعت نے ہمیں بے لگام چھوڑا ہو۔ ہماری پیدائش سے لے کے ہماری موت تک، قبر میں جانے تک، ہر قدم پہ شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی رہنمائی کو سمجھنا فہم دین کہلاتا ہے، اور اس کو سمجھ کے عمل کرنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آئیے سنیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، بیہقی شعب الایمان کے اندر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن۔ اب اس آیت، اس حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ہیں اس کے اندر بھی کامیابی کے لفظ ہیں، تو اس کامیابی کے لفظ سے ہم نے اس موضوع کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او قرآن والو، اور قرآن والوں سے مراد یہ امت کہ جن کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا او قرآن والو لا تتوسد القرآن، قرآن کو کبھی تکیہ نہ بنانا۔ قرآن کو کبھی تکیہ بنانے سے کیا مطلب کہ قرآن کو کبھی سرہانہ نہ بنانا کہ سر کے نیچے رکھ کے سو جاؤ، سر کے نیچے رکھ کے سو جاؤ، ایسا نہیں کرنا۔ اب ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ قرآن کو سر کے نیچے رکھ کے سو جائے۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے بے فکر نہ ہو جاؤ، قرآن سے بے فکر نہ ہو جاؤ۔ انسان کو تکیہ بنانے سے، قرآن کو تکیہ بنانے سے منع کیا گیا، مطلب یہ تھا کہ قرآن سے بے خبر نہ ہو جانا، بے فکر نہ ہو جانا۔ رات کو سونے کے وقت تکیے کی ضرورت پڑی، سو لیا، پھر اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا۔ اب دن بھر جس وقت تک سونا نہیں اس وقت تک تکیے کی خبر نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کو مخصوص وقت کے لیے استعمال کر لیا جائے اور اس کے بعد پتہ بھی نہ ہو کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ نہیں، یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کو ایسے پڑھو جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کو ایسے پڑھو جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسا پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے اسی طریقے کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور حق پڑھنے کا یہ ہے من آناء اللیل والنہار، سارا دن ساری رات، مطلب دن کے تمام اوقات بھی
اس کے پڑھنے کے لیے ہیں، رات کے تمام تر اوقات بھی اس کے پڑھنے کے لیے ہیں۔ اب اسی مقام پر اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَفْشُوهُ، اور قرآن کریم کو لوگوں میں پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا۔ یہ ہے ہمارے موضوع کے ساتھ اٹیچ جملے کہ قرآن کو پھیلاؤ، یعنی قرآن جو دین کی سمجھ دیتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَغَنُّوهُ، اور قرآن کریم پڑھ کر دنیا کی ہر قسم کی نعمت سے غنی ہو جاؤ، بے پرواہ ہو جاؤ، کیونکہ سب سے بڑی دولت قرآن مجید تمہارے پاس ہے۔ پچھلے دنوں ایک آدمی کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے بڑے پیارے جملے کہے، انہیں کون کہتا ہے ہم غریب ہیں، ہم تو سب سے بڑے امیر ہیں، کیونکہ جن کو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا ہو، ان سے بڑھ کر امیر کون ہو سکتا ہے؟ اور جن کو اللہ کریم جل شانہ نے پڑھنے کے لیے کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، ان سے بڑھ کر امیر کون ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے امیر کہ قرآن ہمارے پاس ہے، اتنے بڑے امیر قرآن ہمارے پاس ہے۔ اور رب فرماتا ہے قرآن کے ساتھ ایسے ٹچ ہو جاؤ کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے، غنی ہو جاؤ دوسری چیزوں سے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، قرآن فقط پڑھو نہیں، قرآن سمجھو، اس میں غور و فکر کرو رب کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پہ حضور نے یہی لفظ بول دیے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا قرآن کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ رب تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے کامیابی کا اصل گر جو اللہ کریم جل شانہ نے فہم دین کے اندر رکھا۔ اور آگے سنو، بڑی پیاری بات کی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا وَلَا تُعَجِّلُوا ثَوَابَهُ، قرآن کا ثواب رب سے جلدی نہ مانگو، قرآن کا ثواب رب سے جلدی نہ مانگو۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں یہ تھی کہ دنیا کی زندگی میں رب سے جلدی طلب نہ کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمیں دو۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ ثَوَابًا، کیوں کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر دنیا میں مانگو گے تو ثواب نہیں ختم ہوگا، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی زندگی۔ اس کا ثواب نہ ختم ہونے والا ہے، لہذا جلدی نہ طلب کرو اس کا ثواب، بلکہ اس کے ثواب کو آخرت کی طرف منتقل کرو۔ آخرت میں، کب؟ آخرت میں کہ جس وقت نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ کریم جل شانہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ آخر پہ یہ اس جملوں کی وضاحت سنا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے بھی جو احسان کیا، جو میرے ساتھ اچھائی کی، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے اور سب کو اس کا بدلہ عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں، ان کا بدلہ رب کریم ہی عطا فرمائے گا۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ دینے سے عاجز آ گئے، تو سرکار کی اختیار، سرکار کی طاقت کے بعد تو یہ خلاف نکل آئی، انہوں نے اپنی مرضی کی بات نکالی۔ لیکن محدثین نے یہی بیان کیا کہ ان کا ثواب اتنا تھا جو نہ ختم ہونے والا تھا۔ دنیا میں ہوتا تو زندگی ختم ہو جاتی، ثواب ختم نہ ہوتا، رب نے ان کا ثواب آخرت میں مؤخر کر دیا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ان کے احسانوں کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا گیا، ان کو اللہ کریم آخرت میں بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو فہم دین کے ساتھ انسان کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن میں ایک نہیں درجنوں مقامات پر بندہ مومن کو اس بات پر تنبیہ فرما دی کہ مسلمان ہونے کے ناطے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ، یہاں پہ بلفظ ہیں فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے بچ گیا، جنت میں پہنچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے، یہاں پہ جا کے کامیابی کا اصل نتیجہ نکلے گا، اور اسی موقع پر انسان کو اصل کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اسی کامیابی کے سارے گر اور سارے طریقہ کار اللہ کریم نے اپنے دین متین میں رکھے ہیں، اس دین کا سمجھنا ضروری ہے۔ اور اسی دین کی سمجھ کی خاطر یہ فہم دین کورس جو 29 دنوں پر مشتمل ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ہم مکمل طور پر اپنے روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل جو دینی
معاملات ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں۔ اللہ کریم جل شانہ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔